لفظ دلالت کر رہا ہے کہ ایران سے آیا. لیلۃ البرات نہیں، یہ شب کے زمان کا معلوم ہوتا ہے، عرب سے تو نہیں. کوئی لیلۃ البرات کا لفظ نہیں، کہیں بھی ذکر نہیں ہے. جن کمزور روایتوں میں اس رات کا ذکر ہوا اسے نصف شعبان کی رات کہا گیا. روایتوں میں جو لفظ آیا وہ لیلۃ البرات کا نہیں آیا. کس کا آیا؟ شعبان کی آدھے شعبان کی رات. اور وہ روایتیں بھی کوئی پائے تبدیل کو نہیں. سب روایتوں میں کیا ہے؟ کمزور روایتیں ہیں. اور شب رات کے معنی میں اور برات قرآن نے استعمال کی. اس کا فاعل ہے بری. اسی سے نکلا ہے تبرہ. سن رہے ہو کہ اسی سے نکلا ہے تبرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موصوف بندیالوی صاحب، پہلے بھی ہم اس کو بارہا جواب دے چکے ہیں. موصوف کا مطالعہ وغیرہ کوئی نہیں ہوتا. موصوف اپنی طرف سے جو ہے وہ تراشتا رہتا ہے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے. میں اس کو کتابوں کی روشنی میں دکھاؤں گا کہ لیلۃ البرات کہاں کہاں موجود ہے. تو پھر اب جیسے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایران سے آیا ہے، شب بارات لیلۃ البرات ایران سے آیا ہے، تو پھر اب ان پر ہمت کر کے ان مفسرین محدثین پر بھی ذرا فتویٰ لگائے گا. برات کا جو اس نے معنی ایک نکالا ہے تبرہ، تو اسے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تبرہ جو ہے وہ اچھے معنی میں بھی آ جاتا ہے. جیسے میرے پاس المنجد کھلی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے تبرأ من الذنب، گناہ سے بیزار ہونا. اور یہ اچھی بات ہے، گناہ سے بیزار ہونا. تو اب شب برات کا مطلب ہے گناہوں سے بیزاری والی رات. جیسے تمہارے جو اس کا معنی نکالا اس کے مطابق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب لیلۃ البرات تم نے کہا کہ یہ ایران سے آیا ہے اور اس کا معنی بھی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر اب آئیے مفسرین حضرات وہ اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. محدثینوں نے بھی لکھا ہے لیکن میں ادھر نہیں جاتا، میں کچھ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. میرے پاس یہ پہلی کتاب ہے الجامع الاحکام، تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے. اس میں بیان ہوا ہے کہ والہا اربعۃ اسماء، اس کے 4 نام ہیں. ایک ہے لیلۃ المبارکہ، ایک ہے لیلۃ البرات. یہ اس میں موجود ہے. لیلۃ البرات تم نے کہا ایران سے آیا ہے یہ لفظ. لیلۃ البرات تو الجامع الاحکام میں یہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ تفسیر قرطبی والے نے ایران والوں کا جو ہے موقف بیان کیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ تفسیر جلالین ہے، تفسیر جلالین ہے اور اس کے آپ حاشیے میں دیکھیں تو اس میں واضح طور پر یہی چیز موجود ہے لیلۃ البرات والی. اس میں انہوں نے جو ذکر کیا ہے، آپ حاشیہ نمبر 13 دیکھیں تو اس میں موجود ہے ولیلۃ البرات. یہی 4 نام ذکر کیے ہیں. لیلۃ البرات کا ذکر بھی اس میں حاشیے میں بھی موجود ہے. اسی طریقے سے اگلی کتاب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو اپنا تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے بھی یہی چیز ذکر کی ہے لیلۃ البرات، انہا لیلۃ البرات، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ تفسیر روح المعانی میں آپ دیکھیں تو آپ تفسیر روح المعانی میں بھی لیلۃ البرات کا تذکرہ موجود ہے. اسی طریقے سے غنیت الطالبین ہے، غنیت الطالبین میں بھی پوری فصل لیلۃ البرات کے بارے میں غنیت الطالبین میں باندھی ہے. اسی طریقے سے لیلۃ البرات جو ہے فقہ حنفی کی یہ کتاب ہے. فقہ حنفی کی کتاب میں فقہ حنفی والے تو جب ذکر کرتے ہیں لیلۃ البرات کر کے ہی ذکر کرتے ہیں وفی لیلۃ برات،
تو اب یہ بھی ایران والے، یہ میرے پاس نور الازا ہے، نور الازا میں بھی لیلۃ البرات موجود ہے۔ اب امام شامی نے بھی لیلۃ البرات کا ذکر کیا ہے، تو کیا آپ اسے بھی ایرانی کہیں گے کہ یہ ایران سے آیا ہے؟ اور جناب آج بندیالوی کو پتہ چلا ہے، اور پہلے جناب والا امام شامی کو پتہ نہیں چلا، امام جلال الدین کو نہیں پتہ چلا، باقی جو جتنے مفسرین محدثین ہیں ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہ لیلۃ البرات جو ہے یہ ایران سے لفظ آیا ہے۔ آج جناب والا بعد میں آنے والا ایک مولوی اٹھ کر کہنے لگتا ہے کہ یہ ایران سے لفظ آیا ہے اور اس کے معنی بھی غلط نکال رہا ہے، جبکہ اس کے غلط معنی تھے تو اتنے سارے محدثین، مفسرین، فقہائے کرام اس لیلۃ البرات کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کرتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتہ چلا تھا؟ کیا بندیالوی ان سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہے؟ کیا ان اکابرین کے مقابلے میں آ چکا ہے بندیالوی؟ اب بندیالوی ان اکابرین کے مقابلے میں آ چکا ہے تو بندیالوی کو ہم پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، بندیالوی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ فتاوی شامی ہے، فتاوی شامی میں وفی لیلۃ البرات، لیلت برات۔ اب شب برات کہیں یا لیلۃ البرات کہیں، بات تو ایک ہی ہوتی ہے، بات تو ایک ہی ہے، لیلۃ البرات کہیں یا شب برات کہیں۔ تو اس واسطے بندیالوی کو اس طرح کریں، بندیالوی کی سیٹ ممبر نہیں ہے، ممبر پر اس کو مت بٹھائیں، بندیالوی کو جوتوں والی جگہ پہ کھڑا کر کے بندیالوی کو کہیں کہ لوگوں کی جوتے سیدھے کرو اور لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے جوتے پہناؤ۔ تم ہرگز تم قرآن پاک کی تفسیر نہ بیان کیا کرو، تم اس قابل نہیں کہ تم قرآن مجید کی تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ کیوں؟ آپ کا ان کتب میں مطالعہ نہیں ہے، آپ اپنے ہی چند اکابرین کی اردو والی کتابیں پڑھ کے تو لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ تو میرا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ آپ ممبر سے اٹھ جائیں اور ممبر پر کسی حقدار بندے کو ممبر پر بٹھائیں۔ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے جتنا لوگوں نے آپ کو چڑھا رکھا ہے، سوشل میڈیا پہ جڑی کھڑی مفتی بنی کھڑی ہے، بندہ کیا آکھے، لیکن تواڈی جناب والا اتنی اوقات نہیں ہے۔ میں نے اتنی جگہوں سے آپ کو لیلۃ البرات دکھایا، تو اب آپ کی ہمت ہے کہ آپ ان کو رد کریں، پھر میں مانوں، تو پھر پتہ چلے کہ بندیالوی نے واقعی کچھ نہ کچھ الف با تا سا پڑھی ہوئی ہے۔ بندیالوی رد کر ان چیزاں دا، لیکن بندیالوی رد نہیں کرے گا، مجھے پتا ہے بندیالوی پی جائے گا، بندیالوی بات کرنے کا قابل ہی نہیں ہے، بندیالوی میں یہ جرت نہیں ہے۔ اب بندیالوی انہی کتابوں سے یہ ثابت کر کے دکھائے لیلۃ البرات ایران سے آیا ہے۔ اللہ سمجھنے کی